انبیاء جو ہے ان کو علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا. آگے ایک نقطہ اور بتاؤں گا اسی علم غیب پر کہ سلیمان علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا. حقوق غیب ہے معلوم نہیں ہے. اب فرما رہے ہیں کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی لا اعذبنہ عذابا شدیدا, اگر وہ غائب ہے بغیر بتائے ہوئے چلا گیا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا. میں شورا ممبروں کو کہہ رہا ہوں, یونٹ کا ایک رکن بھی ہو, جمعیت اہل حدیث کا ایک رکن بھی ہو, جب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, منہج کی ذمہ داری, اگر وہ بغیر لیجیٹیمیٹ ریزن, بغیر بتائے ہوئے غائب ہے, تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اسے سخت سزا دوں گا, عذاباً شدیدہ. سلیمان علیہ السلام دے سکتے تھے, میں بحیثیت ناظم السلام میں کسی کو سزا نہیں دے سکتا ہوں, لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے میں لکھ رہا ہے, وہ اپنے سامنے کیا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے. اولا اذبحنہ, گویا یہ غیر حاضری جو ہے کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. گویا یہ جو مجلس شورا سے, اجتماع سے بغیر کسی لیجیٹیمیٹ ریزن کے, بغیر کسی شرعی عذر کے غائب رہنا ہے, اس کی سزا اتنی خطرناک ہے. سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں چھوٹا سا جو یونٹ کا رکن ہے اس کو ذبح کر دوں گا اگر یہ غائب ہے بغیر کسی کو بتائے. او لیاتینی بسلطان مبین, یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. اگر وہ معقول وجہ پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ معقول وجہ پیش نہیں کر پاتا یا تو اس کو شدید عذاب دوں گا یا اس کو قتل کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدًا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ. تشریح میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا. اب وہاں گدھ بھی بیٹھا تھا, وہاں چیل بھی بیٹھی تھی, وہاں اقبال کا وہ کیا نام ہے اس کا, عقاب, وہ بھی بیٹھی تھی, طوطا بھی بیٹھا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ گدھ کو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا, جا کر ذرا دیکھو, کیونکہ وہ اونچائی پر جاتا ہے اور وہاں سے اس کی نظر تیز ہوتی ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا, بلایا گیا یا خود آیا, اس تشریح میں ابھی ہم نہیں دیکھیں گے. اور اب وہ اپنا ریزن پیش کر رہا ہے کہ میں غائب, مجلس شورا سے ممبر غائب تھا, وہ اب اپنی وجہ بتا رہا ہے کہ میں غائب کیوں تھا. اس کے گھر میں شادی نہیں تھی کسی رشتہ دار کی, وہ کہیں تندور سلگانے نہیں گیا تھا, وہ مچھلی پکڑنے نہیں گیا تھا, نہ وہ اپنا دشل کا کام کر رہا, نہ وہ ڈرائیوری کر رہا تھا, نہ وہ ملازمت کر رہا تھا. اب وہ اپنا ریزن بتا رہا ہے کہ میں کدھر تھا. یہ کس کی فکر ہے؟ یونٹ کے ایک رکن کی, میری ماں کی, میری بہن کی, جو نہ کسی مجلس شورا کی ممبر ہے, لیکن فکر کس کی ہے؟ ہر رکن کی. کیونکہ ہدہد چھوٹا سا حقیر سا ایک پرندہ ہے, گدھ نہیں تھا. میں بولتا کوئی ہلکا صدر ہے, یونٹ صدر ہے, چھوٹا سا ہدہد. اب وہ اپنی وجہ بتا رہا ہے میں غائب کدھر تھا. فرماتا ہے میں نے وہ کچھ معلوم کیا جو ابھی تک آپ کو بھی معلوم نہیں. کس کو کہہ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا نبی ہے, اس کو کہہ رہا ہے. گویا نبی کو علم غیب, ہدہد اس کو کہہ رہا ہے میں وہ کچھ معلوم کر کے آیا ہوں جو تجھ کو معلوم. گویا وہ شورا کا ہی کچھ کام کرنے گیا, اگر ایبسنٹ تھا دین کا ہی کچھ کام کرنے گیا تھا. اس آیت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. ہم جو کہتے ہیں نا آزوسوس چھان کائے میں, آزوسوس ہمی سکومت, آزوسوس یاد کائے میں, آزوس رشتہ دار خاندر ای بھی ہندس نہیں آشنا بس. تو وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں گیا تھا وہ معلوم کرنے جو ابھی تک سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اب کیا تھا وہ؟ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین, میں سبا سے, سبا ایک علاقے کا نام تھا جو غالباً یمن کے علاقے میں پڑتا ہے, میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا. تو یہاں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ ہر جماعت کا, ہر لشکر کا ایک یا کچھ سپاہی ہوتے ہیں نا, سپاہی خفیہ خبریں لانے والے, یہ ہونا چاہیے. یہ شرعی دلیل دے رہا ہوں, یہ جو جاسوس واسوس رکھے جاتے ہیں تو اس کی شرعی دلیل مل جاتی ہے. اگلی آیت میں انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء, میں نے دیکھا کہ ایک عورت
جس کا نام تھا غالباً ملکہ بلقیس. ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا, مطلب دنیاوی اعتبار سے عیش و عشرت ان کے پاس مال دولت سب کچھ تھا, وہ ان کی ملکہ تھی. وَلَهَا عَرْشٌ عظیم, اور اس کا تخت جو ہے وہ عظیم الشان تھا, اس پہ ہیرے جواہرات سب کچھ لگا ہوا تھا کیونکہ پیسہ تھا ان لوگوں کے پاس. اب ذرا ہدہد کی فکر بتا رہا ہوں, یہ ہدہد کس فکر کے ساتھ ادھر گیا تھا. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ کس کی فکر ہے؟ صدر کی نہیں ہے, یونٹ کے ایک چھوٹے سے رکن. اور میری کوئی بوڑھی ماں, میرا کوئی بوڑھا چاچا جو بولتا ہوگا مجھے کچھ آتا جاتا نہیں, حدود کو بھی بیچارے کو کیا, لیکن توحید اس کو بھی معلوم تھی, اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, یہ کوئی گڑبڑ ہے, یہ توحید وحید پر نہیں ہے, میرے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان نے یہ عمل کرتے ہیں صرف دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے جیسے ہم لگے ہیں, شیطان نے ان کو یہی حسین کر کے دکھایا. شیطان نے ان کو بولا تمہارا مال, تمہاری جان, تمہارا وقت سارا اسی کے پیچھے لگنا چاہیے کہ تم سامان دنیا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہو, تم دنیا کی جاؤ حشمت اکٹھا کر رہے ہو. فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور ان کو راہ حق سے روک دیا. اب جب ان کو دنیا داری کی طرف لگا دیا تو وہ راہ حق سے تو رکیں گے, کیونکہ راہ حق چاہتی ہے کہ تمہارا مال, تمہاری جان اور تمہارا وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی لگے, لیکن وہ بولتے نہیں سارے کا سارا ادھر لگا. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا, وہ راہ حق نہیں پا رہے. معزز اراکین, میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اب ہم ذرا اپنی فکروں کو ٹٹولیں. یہ جو بھاگوا ابھی تک ایک حلقہ ہوا کرتا تھا, اب ہم نے اس کو تحصیل بنا دیا, اپر حلقہ بھاگوا, لوور حلقہ بھاگوا ہو گیا. کیا صرف بھاگوا تک یہ دعوت توحید منہج سلف محدود رہنا چاہیے؟ کیا یہ معیار ہمارا نہیں ہے؟ اگر ہدہد مصر سے اڑ کر یمن جا سکتا ہے, میں یہاں مجبی دیسا ویسا نہیں جا سکتا, میں یہ کاشتی گڑھ نہیں جا سکتا ہوں, میں جس شعبے میں ہوں کیا میں وہاں رہ کر کام نہیں کر سکتا؟ کیا میں کہیں پر جمعہ نہیں پکڑ سکتا ہوں؟ کیا میں کہیں پر 4-5 لوگوں کو جمع کر کے ایک پروگرام ہلکا سے چھوٹا سا نہیں کر سکتا ہوں تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس کے تحت اللہ تعالیٰ سے مجھے اتنا ہی سوال پوچھے جتنی میری ذمہ داری. باری لا, میری اتنی سخت تھی, میری اتنی ذمہ داری تھی, میں نے ایک کتابچہ پہنچایا تھا, میں نے یہ 4 لوگوں کے ساتھ میں نا ایک عالم کو لے جا کے بات کروائی تھی, میں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا, پھر میں نے ویڈیو کال کے ذریعے کسی عالم دین کے ساتھ ان کی بات کروائی تھی. یہ کس کی فکر ہے؟ میں پھر سے کہوں گا, صدر ودر سیکٹری ویکٹری ناظم وازم کی نہیں ہے, یہ ایک چھوٹے سے رکن کی فکر ہے. تو اب جو ذمہ دار ہیں ان کی فکر کتنی ہونی چاہیے؟ پھر وہ بولے جناب دکانس پر ذرا زیادہ کہن کا آج بھی ہندوستان خاندر. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم آج شام کو اعلان کرتے ہیں اور بولتے ہیں کل صبح شورا ہے. پچھلی شورا میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اگلی شورا کہاں, ہفتہ 10 دن پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کس جگہ پہ پروگرام ہے. میرے پاس آپ لوگوں کے پروگرام کا اشتہار جو 5 دن پہلے پہنچا تھا. جتنے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جتنی پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, کیا اتنے ہی لوگ ہمارے اس بھاگوا کے اندر ہیں جو پہلے مسلمان ہیں, پھر دوسرے نمبر پر جنہوں نے اپنی مناسبت جو ہے منہج سلف کے ساتھ, جمعیت اہل حدیث کے ساتھ کی؟ اب کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ میں کدھر تھا, مجھے بلایا گیا تھا, پروگرام تھا, میٹنگ تھی, کل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لیجیٹیمیٹ ریزن, اگر وہ شرعی عذر پیش نہیں کر پائے تو کیا ہے؟ عذاباً شدیدہ, یا پھر وہ عذبہن, یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاباً شدیدہ دے گا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ غفلت کی وجہ سے باہر ہے, ان پہ عذاب شدید بھی نہ ہو, نہ ان کو ذبح کیا جائے. لیکن اپنی طرف سے ہمیں اس بارے میں اچھا خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے.